بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج 26ویں پارے کے 10 پیغامات سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ساری دولت کو دنیا کی لذتوں پر خرچ کرنے سے بچنا۔ جی ہاں، مومن جو ہے خدا کی نعمتوں سے استعمال ضرور کرتا ہے، یعنی جتنی پروردگار نے نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ساری کی ساری دولت جو ہے وہ اسی ایک چیز پہ اور دنیا کی لذتوں پر لگا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم نعمتوں کا استعمال صحیح طریقے سے نہ کریں، دوسروں کے مال کو غصب کریں، یا مختلف چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کھجور کا حلوہ لایا گیا، مگر امام نے نہیں کھایا۔ امام سے کہا گیا کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، بلکہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے نفس کو کہیں اس کی عادت نہ لگ جائے اور اس کے پیچھے نہ جاتا رہوں۔ اور اس کے بعد مولا نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ جی ہاں، انسان کے پاس جتنا بھی ہو، کہیں ایسا نہیں کہ ہم لوگ جتنا مال ملے ایک چیز کے اوپر اور دنیا کے لیے ہی لگا دیں، کیونکہ انسان کا ہدف جو ہے، پروردگار نے جس ہدف کے ساتھ انسان کو بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے انسان صحیح استعمال کرے اس دنیا کا اور اچھے اعمال کرے تاکہ آخرت میں اس کو پا سکے۔ یہاں پر ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ ایک ڈاکٹر تھا، ایک سرجن تھا، ایرانین سرجن، کہ جو بہت ہی مشہور تھا اور لاکھوں جو ہے وہ آرام سے ایک سرجری کی بدولت جو ہے وہ کما سکتا تھا، مگر اس نے کتنی ایسی سرجریز کی کہ پیسے لیے بغیر ہی سرجریز کرتا گیا، اور حتیٰ کہ اس کا گھر بھی اپنا نہیں، وہ گھر بھی اس سے پوچھا گیا کہ کس گھر میں رہتے ہو، تو کہنے لگا کہ میں رینٹ والے گھر میں رہتا ہوں۔ یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا کی دولت کو اس چیز کے اوپر لگا دے۔ تو پروردگار نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ اور دوسری جگہ پر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ آج سوشل میڈیا میں آپ دیکھیے کہ کئی ایسے بھی ہیں کہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے یہ پیسے یا مال یا دولت جو ہے میرے ساتھ قبر میں دفنا دینا۔ مومن یہاں پر اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہے کہ اپنی ساری دولت کو، چاہے پروردگار نے جتنی بھی اس کو دولت یا نعمت دی ہے، اس کو اس دنیا کی مادہ پرستی اور میٹیریلسٹک لائف میں خرچ نہیں کرتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دشمن کے ساتھ نرمی برتنے سے پرہیز۔ جی ہاں، مومن جو ہے کبھی بھی دشمن کے سامنے جو ہے اپنا سر نہیں جھکاتا اور کبھی بھی اس کے سامنے اپنا ہتھیار جو ہے وہ نہیں ڈالتا، بلکہ دشمن کے سامنے جو ہے وہ سخت اور اسٹرانگلی کھڑا ہوتا ہے۔ مومن جو ہے کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کرتا۔ امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو کہا، اگر دشمن تمہیں صلح کے لیے بلائیں، اگر اس میں خدا کی خوشنودی ہو تو منع نہ کرنا، کیونکہ صلح میں تمہاری سپاہ اور تمہارے لیے آسانیاں، غم سے رہائی اور اس سرزمین کی امنیت ہے، مگر صلح کے بعد اپنے دشمن سے سخت ہوشیار رہنا۔ جی ہاں، یہ امام علی علیہ السلام نے جو ہے جب جناب مالک اشتر کو گورنر بنایا گیا مصر کا، تو تب یہ جو ہے امام نے نصیحتیں فرمائی کہ اپنے دشمن کا جو ہے نا خاص خیال رکھنا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ کے سمجھوتا کر لے، صلح کر لے تو صلح کر لیں، مگر اویئر رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صلح کے بعد وہ کوئی ایسی شیطنت کرے۔ مگر ایک اور چیز کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ یہی دشمن ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو ہے عدالت سے پیش نہیں آتا، مگر اگر عدالت سے پیش آئے اور ساری چیزوں کا خیال رکھے اور وہ شرائط ہوں کہ جس سے پروردگار بھی خوش ہو، تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ صلح کر سکتا ہے، ورنہ جو ہے ہمیشہ دشمن کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے صلح کے زمانے میں الہی رہبروں سے تجدید بیعت۔ جی ہاں، ان آیات کے اندر پروردگار عالم صلح حدیبیہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ صلح کی اور اس کے صلح کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ اور اس کی شرائط جو ہیں وہ پائی۔ یہاں سے ہم ایک چیز سمجھتے ہیں کہ حجت خدا کے ساتھ جو ہے ہمیں کبھی بھی حجت خدا کا جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے، صلح کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صلح کے وقت جو ہے ہم اپنے رہبر کو، اپنے لیڈر کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دے۔ تو وہ صلح اچھی ہے کہ جو
رہبر یا جو لیڈر ہے وہ مصلحت کی بنیاد پہ کرے، جیسا کہ صلح حدیبیہ بھی جو ہے وہ مصلحت کی بنیاد پہ صلح کی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جو بھی صلح اگر رہبر کے اکارڈنگ، اگر جو بھی لیڈر ہے مصلحت کی بنیاد پہ کی جائے تو وہ صلح اچھی ہے، اگر دشمن کے ساتھ مل کے کی جائے اور صلح نہ ہو بلکہ دشمن کی پیروکار بنے، اس کی اطاعت کرنے میں ہو، تو وہ صلح جو ہے وہ غلط ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دشمنوں کے ساتھ سختی اور مومنوں کے ساتھ رحم دلی۔ جی ہاں، مومن کی یہ مختلف صفات میں سے ایک امپورٹنٹ صفت یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ سخت مزاج رہتا ہے اور مومنین کے ساتھ جو ہے رحم دلی۔ مگر یہاں پر ایک چیز واضح رہے کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ، تو دشمن سے یہ مراد نہیں کہ مثال کے طور پر کوئی کافر ہو یا کوئی اور ڈیفرنٹ ریلیجن یا ڈیفرنٹ سیکٹ سے بلونگ کرتا ہو تو ہم اس کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی سے پیش آئے۔ نہیں، یہ دشمن وہ ہے جو دشمن حربی ہو، کہ جو آپ کے سامنے جو ہے لڑائی کر رہا ہو، یعنی آپ اسلام کو دفاع کر رہے ہیں اور یہ دشمن جو ہے اسلام کے خلاف لڑ رہا ہو، وہ دشمن ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہمیشہ سخت مزاج سے رہنا چاہیے، اور مومنین کے ساتھ جو ہے مومن جو ہے آپس میں رحم دلی سے رہتا ہے۔ جیسا کہ پروردگار رحمان اور رحیم ہے، مہربان ہے، اسی طرح مومن بھی پروردگار کی صفت کو اپنے اندر اپناتا ہے اور آپس میں جو ہے پیار، محبت اور رحم دلی سے رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض ایسے قبائل تھے اور قبیلے تھے کہ جو آپس میں چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے شاید کتنے سال جو ہیں وہ لڑتے رہے اور لڑائی ہوتی رہی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے مومنین میں آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہو اور کئی عرصہ جو ہے وہ قطع رحمی ہوتی رہے اور ایک دوسرے سے بات بھی نہ کرے۔ تو مومن کی ایک صفت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ سخت رہتا ہے اور آپس میں مومنین کے ساتھ رحم دلی، پیار اور محبت سے پیش آتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے فاسق کی بات کی تحقیق کرنا۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ جو ہے وہ اگر کوئی فاسق اس کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے یا کوئی بات اس کو بتاتے تو کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جب تک اس کے بارے میں تحقیق یا ریسرچ نہ کر لے۔ یہاں پر شان نزول جو اس آیت کے بارے میں بیان ہوتا ہے وہ ہے کہ رسول خدا نے ولید کو بھیجا ایک جگہ پر، ایک قبیلے کے پاس بنی مستلق قبیلہ تھا، کہ جا کے زکوٰۃ وہاں سے لے کر آ جائے۔ تو ولید جب بنی مستلق کے قریب گیا تو اس نے دور سے دیکھا کہ سارے افراد جو ہیں اس قبیلے کے باہر آ گئے ہیں، تو یہ ڈر گیا، یہ سمجھنے لگا کہ وہ مجھے مارنے آئے ہیں۔ یہ فوراً جو ہے بجائے اس کے کہ ان کے پاس جاتا، ان سے بات کرتا اور زکوٰۃ کی دریافت کرتا، تو واپس پلٹا ہے، فوراً واپس آیا رسول خدا کے پاس اور کہنے لگا کہ وہ جو ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی بات کرتا ہے، اسپیشلی اگر کوئی فاسق بات کرے، تو اس کی بات کو قبول نہ کریں، ایکسیپٹ یہ اس وقت تک قبول نہ کرے جب تک جو ہے آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاسق اگر ہم لوگ اس کو لغت میں دیکھیں، فسقہ اور فاسق جو ہے اس سے مراد ہے کہ جب کھجور کا بیج اندر سے یا کھجور کی گٹک اس کے اندر سے جب نکل آئے تو اس کو کہتے ہیں فاسق۔ اور ایک آدمی کو بھی اگر فاسق کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ پروردگار کے اس شریعت سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ گناہ گار کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پروردگار کی اطاعت سے باہر چلا جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اور دشمن کو بھی، کافر کو بھی اس لیے فاسق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایمان سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو مومن جو ہے ہمیشہ تحقیق کرتا ہے جو بھی بات ہو، اسپیشلی آج کے زمانے میں کہ جو خطرناک زمانہ ہے، سوشل میڈیا، ٹیکنالوجیز کے بعد جو ہے بالکل آرام سے جو ہے انسان پھیلا سکتا ہے، مگر ہمیشہ جو ہے مومن کی یہ صفت ہے کہ کبھی بھی کسی بات کو وداؤٹ جو ہے سورس یا اس سے ایکسیپٹ نہیں کرتا جب تک اس کی تحقیق نہیں کرتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ چھٹا پیغام جو اس بارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مذاق اڑانا، عیب جوئی اور
برے القاب سے بچنا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ حجرات کے اندر بہت ساری اخلاقی آیات ہیں، اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھا گیا، اور جس کے اندر اجتماعی اور سماجی اخلاق بھی پایا جاتا ہے، یعنی اخلاقی اجتماعی۔ اس کی یہ آیت 11 ہے کہ جس کے اندر بعض پیغام جو ہمیں پروردگار عالم سکھا رہا ہے کہ ایک ہے کہ مذاق اڑانا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے دوسرے کا مذاق اڑائیں یا مسخرہ جو ہے مثال کے طور پر کسی کی توہین کریں، چاہے کسی بات سے یا اشارے سے۔ دوسری چیز جو ہے کہ کسی کے عیب نکالنا، یا مثال کے طور پر جس کو کہا جاتا ہے دوسروں کے نقص نکالنا۔ ہر انسان جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص یا نقائص پائے جاتے ہیں، مگر مومن جو ہے دوسروں کے نقص یا نقائص نہیں نکالتا۔ پھر یہاں پر جیسا بیان ہوا کہ ولا تلمیزو، کہ دوسروں کے سامنے عیب نکالنا، تو تلمیزو ہے کہ دوسروں کے سامنے عیب نکالنا، اور ہمزہ یا حمز جو ہے وہ ہے پیٹھ پیچھے نقص نکالنا، جیسا کہ آخری پارے کے اندر بھی سورہ ہمزہ ہے، وہاں پر دونوں چیزوں کا بیان کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے سامنے نکالیں یا اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ نکالا جائے۔ پھر دوسری چیز یہاں پر جو بیان ہو رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین بھی جو ہیں دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ یہاں پر خواتین کا الگ ذکر کیوں کیا؟ شاید اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ خواتین جو ہیں گفتگو کرتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، تو اس کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ خطرہ پایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت ہو یا دوسرے مسائل کے جو ہم اگلے پیغامات میں بھی ذکر کریں گے، تو خواتین کی گفتگو سے جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے گفتگو کریں تو دوسروں کے عیب اور دوسری چیزیں یا مسخرہ یا مذاق یا دوسری چیزیں اڑانے میں لگ جائیں۔ اور اس کے اندر ایک اور جو پیغام حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ دوسروں کو برے القاب سے نہ پکارے۔ پروردگار نے انسان کو کہا ہے، اور انسان کا حق ہے، ہر بچے کا حق ہے کہ باپ جو ہے اس کے لیے اچھا نام جو ہے وہ سلیکٹ کرے، تو جو اچھا نام رکھا جاتا ہے اسی اچھے نام سے پکاریں اور برے القاب سے نہ پکاریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مومن بھائی کو ذلیل اور خوار نہ سمجھو، اگر ایسا کیا تو خدا اس بندے کی طرف خاص توجہ کرے گا، اور جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ اسے دے دے گا۔ جی ہاں ناظرین، مومن ہمیشہ مذاق اڑانا، عیب جوئی اور برے القاب سے بچتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے تجسس، سوء ظن اور غیبت سے بچنا۔ جی ہاں، اس آیت کے اندر بھی پروردگار عالم 3 اخلاقی پہلو جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ مومن جو ہے تجسس سے بچے۔ یہاں پر اب 3 برائیوں کا بیان کیوں ہے کہ 3 برائیوں سے بچے؟ سب سے پہلے سوء ظن ہے، پھر تجسس اور غیبت ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ یہ 3 جو ہیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ ان کا کیا ریلیشن ہے کہ سوء ظن یعنی دوسرے کے بارے میں برا سوچنا۔ سب سے پہلے انسان جو ہے دوسرے کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ دوسری سٹیج پہ تجسس کرتا ہے، یعنی اس کو جو ہے اس کے دل میں کچھ شیطان وسوسہ کرتا ہے کہ وہ جا کے دوسروں کے نقص اور نقائص کو نکالے، بری چیزوں کو نکالے۔ اور تیسرا جو سٹیپ یہاں پر جو بیان کیا گیا وہ غیبت ہے، یعنی وہی انسان وہ تیسرے سٹیپ پہ آتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے برا سوء ظن، دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ سیکنڈ لیول پہ تجسس کرتا ہے، جا کے کوشش کرتے ہیں اس کی برائیاں جو ہے وہ نکالے، چاہے وہ ڈائریکٹلی نکالے یا وہ چاہے انڈائریکٹلی دوسروں سے پوچھ کے جو ہے برائیاں نکالے۔ اور تھرڈ لیول پہ وہ غیبت کرتا ہے۔ تو یہ تینوں برائیاں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں یہ غلط ہیں اور حرام بھی ہیں۔ اب یہاں پر میڈیا کے جو افراد ہیں، یا چاہے وہ جرنلسٹ ہیں یا وہ ٹی وی میں ہے یا جہاں پر بھی انسان مختلف جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک یہ چیز ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے جو ہے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے جو دوسروں کی برائی، نقائص، سوء ظن کرے، تجسس کریں اور پھر غیبت جو ہے دوسروں تک پھیلاتے رہیں۔ ایک مومن بھی اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہے کہ کبھی بھی نہ سوء ظن کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچتا، تجسس بھی نہیں کرتا کہ دوسروں کے نقص کو نکالا جائے یا دوسروں کی لائف کے اندر انٹرفیئر کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کس چیز کے اندر برا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ کبھی بھی غیبت نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غیبت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس آیت کے اندر سورہ حجرات میں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر۔ یہاں پر خاص توجہ رہے زندہ بھائی نہیں بلکہ مردہ بھائی، کیونکہ مردہ بھائی اگر مردہ کوئی شخص ہوگا اس کا گوشت اگر کھایا جائے تو کبھی بھی گوشت وہ پھر سے نہیں بنتا۔ تو خاص توجہ رہے ان اخلاقی پہلو کی طرف۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔
8वां पैगाम जो इस पारे से हासिल होता है वो है दीन और खुदा के सामने अपने आप को मकरूज़ समझना। जी हाँ, मोमिन हमेशा जो है वो परवरदिगार की बरक़ात और नेमतों के सामने अपने आप को मकरूज़ समझता है। कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरों को मकरूज़ या परवरदिगार को जो है वो मकरूज़ समझे। इस आयत के अंदर भी ये बताया गया कि ये लोग मुसलमान हो गए हैं मगर तुम पर एहसान जिताते हैं। तो यहाँ पर जो है कहीं ऐसा ना हो कि बल्कि अगर एहसान जिताते हैं तो ये जानते रहें कि परवरदिगार ने हिदायत की है और परवरदिगार जो है वो उसने बड़ा एहसान किया और हमने कोई एहसान इसके अंदर नहीं किया। यहाँ पर शान नुज़ूल जो इस आयत के बारे में बयान किया जाता है वो ये है कि जंग खंदक में जब खंदक खोदने का टाइम आया तो उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कहा कि खंदक खोदें, तो उस बंदे ने कहा कि मैं तो मुसलमान हुआ हूँ, तो आप हमसे क्यों ऐसा सख्त काम ले रहे। तो उसके बाद जो है ये आयत नाजिल हो गई। जी हाँ, तो हमें ये समझ आता है कि मोमिन जो है एहसान नहीं जताता, ये खुदा है कि जिसने हमें हिदायत करके जो है हमें सीधे रास्ते पर रखा और परवरदिगार ने सबसे बड़ा एहसान किया। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी नमाज़ों, अपनी इबादत, अपनी आज़ादारी से जो है हम लोग अपनी जो आज़ादारी करते हैं या नमाज़ें पढ़ते हैं या इबादत करते हैं, इससे हम लोग जो है एहसान जताएँ कि खुदा मैं जो हूँ इस्लाम के लिए एहसान कर रहा हूँ, और जो उल्टा बजाय इसके कि खुदा का एहसान अपने ऊपर जाने और अपने आप को मकरूज़ जाने, खुदा को मकरूज़ जानता है कि मैं इबादत करता हूँ और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को करता हूँ। मगर ये भी याद रखिए कि अगर हम इबादत ना करें, आज़ादारी ना करें, तो परवरदिगार किसी और कौम को मुकर्रर कर देगा कि जो इस रास्ते पर चलती रहेगी। तो मोमिन हमेशा जो है अपने आप को मकरूज़ समझता है परवरदिगार का और दीन का। आइए चलते हैं अपनी अगली आयत की तरफ। अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइन लिल खैरि मुअतदिम मुरीब। 9वां पैगाम जो इस पारे से हासिल होता है वो है कार खैर में रुकावट ना बनना। जी हाँ, मोमिन हमेशा चाहता है कि कार खैर अंजाम दें। अगर वो नहीं कर सकता तो दूसरों को इनकरेज करता है कि वो कार खैर करें और अच्छे काम को बजा लाएं। ये आयत उन काफिरों के बारे में बयान हो रहा है कि वो काफिर हैं, उनके बारे में बयान है कि जो लोग कार खैर में रुकावट बनते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई ख़ुद नहीं कर सकता तो दूसरों के लिए रुकावट नहीं बनता। मगर कुफ़ार जो हैं अगर कोई कार खैर नहीं करते तो दूसरों को भी अच्छा काम नहीं करने देते। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा लानत करे जो अच्छे रास्ते को बंद करते हैं। सवाल किया गया ये लोग कौन हैं? इमाम ने फरमाया इससे मुराद वो शख्स है जिससे अच्छाई की जाए मगर नाशुक्री करे और नतीजे में अच्छाई करने वालों को दूसरों के साथ नेकी करने से रोके। जी हाँ, मोमिन जो है कार खैर में रुकावट नहीं बनता। अगर ख़ुद नहीं कर सकता तो दूसरों को ज़रूर इनकरेज करता है। आइए चलते हैं अपनी अगली आयत की तरफ। आखिरी और 10वां पैगाम जो इस पारे से हासिल होता है वो है सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार। जी हाँ, मोमिन जो है सहर के वक्त को गनीमत समझता है और उसका बेहतरीन जो है फ़ायदा उठाता है। सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार करता है और अपनी रूह को ताज़ा करता है। इस आयत के अंदर बयान हो रहा है कि वो उन लोगों के बारे में बयान हो रहा है कि सहर के वक्त जो है इस्तिग़फ़ार की दरख्वास्त करते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस आयत से मुराद वो लोग हैं जो नमाज वित्र में 70 बार इस्तिग़फ़ार करते हैं। जैसा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत से मालूम होता है कि ये वो इस्तिग़फ़ार है कि जो नमाज शब के दौरान की जाती है। तो एक मोमिन को भी चाहिए कि वो कोशिश करे कि सहर के वक्त का बेहतरीन फ़ायदा उठाए, नमाज शब जितनी हो सके पढ़े, एटलीस्ट जो है कम अज़ कम वो 3 रकात नमाज़ पढ़े। अगर नहीं है तो कम अज़ कम नमाज और उस सहर के वक्त में उठ के परवरदिगार से तौफीक मांगे कि परवरदिगार हमें जो है वो तौफीक दे कि कम अज़ कम तेरी बारगाह में इस टाइम पे जब सब सो रहे हैं तेरी बारगाह में इबादत कर सके। ये थे आज के 10 पैगामात। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे 10 पैगामात के साथ। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।